اہل مکہ کی سیاسی و معاشی ناکہ بندی کرنے کے لیے حضور نے چھاپا مار جنگوں کا آغاز کیا۔ مکہ والوں کا زندگی کا جو گزران تھا وہ تھا تجارت کے اوپر۔ یہ تجارت کرنے کے لیے یا تو ملک شام جاتے تھے یا یمن کی طرف جاتے تھے، اور پھر یہاں سے ایتھوپیا جو ہے حبشہ کا علاقہ اس طرف جاتے تھے۔ اب جب یہ جاتے تھے شام کی طرف تو مدینے کے راستوں سے ہو کر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ مشرکین مکہ کی سیاسی اور معاشی ناکہ بندی کی جائے۔ جب کوئی قوم معاشی طور پر یا سیاسی طور پر کمزور پڑ جائے اس میں لڑنے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ سیاسی طور پر اس لیے کہ اہل مکہ کے مشرکین مکہ کے حلیفانہ تعلقات تھے کس کے ساتھ؟ مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ، کہ ان کی سیاسی ناکہ بندی کی جائے تاکہ کوئی یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر کوئی مسلمانوں کے اوپر حملے کی تیاری نہ کر لے۔ اور معاشی طور پر یہ سفر کرتے تھے شام کی طرف کسب معاش کے لیے، تجارت کے لیے، تو مدینہ کے راستوں سے ہو کر جاتے تھے۔ حضور نے چاہا کہ مدینہ کے راستوں کو مخدوش بنایا جائے، انہیں خطرناک بنایا جائے، تاکہ اہل مکہ کی جو یہ تجارتی اسفار ہیں یہ کم ہو جائیں یا یہ ختم ہو جائیں، وہ مدینہ کی طرف آئے نہیں، انہیں ہر ٹائم خطرہ لاحق ہو، کسی وقت بھی محمد کے ساتھ ہی ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جب حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس کے بعد اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف اہل مکہ نے مسلمانوں کو نہیں پہنچائی، کوئی تکلیف۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپا مار مہموں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلے حضور نے سریہ حمزہ بن عبد المطلب یہ العیس اس مقام کی طرف بھیجا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبو کے مقام کی طرف یہاں پر سریہ عبیدہ بن حارث کو بھیجا تھا۔ تیسرا سریہ پیش آیا تھا جس کو سریہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ 20 افراد دے کر حضور نے الخرار مقام کی طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا، لیکن کوئی تصادم نہیں ہوا تھا۔ یہ 3 سرایا پیش آئے تھے پہلے۔ اس کے بعد پھر غزوہ پیش آیا تھا جس کو غزوہ بدان کہتے ہیں۔ مشرکین کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا مقصود تھا۔ بہرحال کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تصادم یہاں پر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر غزوہ بوات پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ بوات جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو لے کر قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے کہ ہمیں تجارتی مال حاصل، مال غنیمت۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، کچھ مستشرقین نے جو حضور کے اوپر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا نبی تو لوٹ مار والا نبی تھا۔ بظاہر تو یہی چیز سمجھنا تھی کہ بھائی اہل مکہ کی طرف سے تو مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ ہوا نہیں، کوئی ان کی طرف سے مزاحمت ہوئی نہیں، کہ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینے کی طرف آ گئے اس کے بعد تو مسلمان مدینے میں پرسکون زندگی گزارتے۔ اچانک حضور نے ہی چھاپا مار جنگیں کیوں شروع کی اور اہل مکہ کے تجارتی قافلوں کو مال غنیمت سمجھ کے حاصل کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ اسے لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں۔ در حقیقت حضور کے لیے جواز اس لیے تھا کہ جتنے بھی مسلمان اپنی املاک مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے نا، جو مہاجر، ان کے اوپر قبضہ کس نے کر لیا تھا؟ کفار، مشرکین مکہ نے۔ اس لیے حضور کو یہ جواز حاصل تھا کہ جب انہوں نے ہماری املاک پر قبضہ کر لیا ہے، اب ہم ان کے تجارتی قافلوں کی کیا کریں؟ ان کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کریں، ان سے مزاحمت کریں۔ اب اس کے بعد پھر غزوہ صفوان پیش آیا جس کو بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد غزوہ ذوالعشیرہ پیش آیا۔ یہ غزوہ ذوالعشیرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ عشیرہ کا مقام ہے۔ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جس وقت شام کی طرف جا رہا تھا تو حضور 200 یا 150 صحابہ کو لے کر عشیرہ کے مقام کی طرف نکلے کہ ابو سفیان کے اس قافلے کی مزاحمت کی جائے، لیکن وہ بچ کر ملک شام کی طرف نکل گیا۔ کئی دن پہلے ہی حضور تاخیر میں وہاں سے پہنچے۔ آخر میں ایک سریہ پیش آیا جس کو سریہ عبداللہ بن جحش کہتے ہیں۔ سریہ عبداللہ بن جحش، یہ غزوہ ذوالعشیرہ، یہ 2 واقعات یاد رکھنے کی۔ ان 2 واقعات کی بنا پر غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کوئی پلاننگ سے جنگ نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایک ہنگامی جنگ تھی، اچانک پیش آ جانے والی۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان کا جب تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، حضور کو مدینے میں خبر لگ گئی کہ ابو سفیان واپس آ رہے ہیں، تو حضور پھر دوبارہ کتنے ساتھیوں کو لے کر نکلے؟ 300
13 کو لے کر نکلے تھے. پہلے جب وہ جا رہا تھا مدینے سے شام کی طرف ابو سفیان، تو حضور کتنے صحابہ کو لے کر نکلے؟ 200 یا 150 صحابہ. جب وہ واپس آ رہا تھا شام سے تو پھر کتنے صحابہ کو لے کر نکلے؟ 313 صحابہ. عبداللہ بن جہش کو 12 ساتھی دے کر حضور نے مقام نخلہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ یہ ایک شاہراہ تھی، یمن کی طرف سے یا طائف کی طرف سے جو قافلے آتے تھے مکہ کی طرف جن پہ جانا ہوتا تو مقام نخلہ سے گزرتے تھے. آؤ جا کر وہاں پڑاؤ کرو اور قریش مکہ کی، مشرکین مکہ کی نقل و حرکت کے اوپر نگاہ رکھو. جب یہ عبداللہ بن جہش ساتھیوں کو لے کر اس مقام پر پہنچے، مقام نخلہ کے اوپر، یہاں سے ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا 5 آدمیوں پر مشتمل جو یمن سے مکہ کی طرف جا رہے تھے. عبداللہ بن جہش کے ساتھی تھے. انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے تفسیر میں یہ واقعہ پڑھا بھی ہے. تو انہوں نے حملہ کر دیا ان 5 بندوں کے اوپر. یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے پہلا آدمی تھا جو قتل ہوا تھا اہل مکہ کا، جس کا نام تھا عمر بن عبداللہ الحضرمی. 2 کو قید کیا، 2 فرار اختیار کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مکہ پہنچ. 2 کو انہوں نے قید کر لیا، 1 کو قتل کر. 2 نے جا کر اہل مکہ کو خبر دی کہ مسلمانوں نے ہم پر حملہ کیا، ہمارے مال کو بھی مال غنیمت سمجھ کر حاصل کر لیا اور ہمارے ایک ساتھی کو بھی قتل کیا، عمر بن عبداللہ الحضرمی کو، اور 2 ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے گئے ساتھ. جب یہ خبر اہل مکہ کو پہنچی تو اہل مکہ اس پر طیش کیا. یہ عجیب معاملہ ہے، ہمارے تجارتی قافلے ہیں، وہ کوئی لڑنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو صرف کما کے قصب معاش کر کے واپس آ رہے. مسلمانوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ ہمارے تجارتی قافلوں کے اوپر انہوں نے مزاحمت شروع کر رکھی ہے. ادھر سے جب یہ خبر، قتل کی خبر جب اہل مکہ کو پہنچی، ساتھ ہی ابو سفیان جب ملک شام سے واپس آ رہا تھا تو اس نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا اور ایک شخص کو بھیجا، ابو زمزم غفاری کو، کہا جتنا جلدی ہو سکے مکہ پہنچو اور مکہ والوں کو بتاؤ کہ تمہارا تجارتی قافلہ خطرے میں، اور محمد 313 ساتھیوں کو لے کر ہمارے قافلے کی مزاحمت کے لیے نکل چکے. ادھر سے جب اہل مکہ کو بیک وقت یہ 2 خبریں پہنچی، قتل کی خبر بھی پہنچی اور ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے کی خبر بھی پہنچی کہ بھائی ہمارا قافلہ خطرے میں، فوراً اہل مکہ میں انتقام کے جذبات بڑک اٹھے اور ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر کس طرف نکلا تھا؟ مدینے کی طرف. 1000 کا لشکر لے کر، اور اس نے یہ عزم کر لیا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کا بیج مٹا کر واپس آئیں گے. اب ابو سفیان زمانے جاہلیت میں بھی تھے بہت ہوشیار، چلاک، بڑی سیاسی تدبر اور بصیرت رکھنے والے. فوراً انہوں نے اپنے قافلے کو بچایا اور وہ یوں، یہ بحر احمر ہے اور یوں اس کنارے سے ہوتے ہوئے بحر احمر کے ساحل سے ہوتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ آ گئے بچ کر. ادھر سے ابو جہل کا 1000 کا لشکر جو ہے وہ مدینے کی طرف چل پڑا. اب جب یہ مدینے کی طرف چل پڑا، ابو سفیان جب بچ کر نکل آیا نا، اس نے ابو جہل کو پیغام بھی بھیجا، بس اب ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہو وہاں سے واپس آ جائے. لیکن ابو جہل چونکہ ایک جذباتی آدمی، اس نے ابو سفیان کی بات کا کوئی خیال نہ کیا. اس نے کہا نہیں، آج ہم مسلمانوں کا بیج مٹا کر واپس آئیں. بدر کے مقام پر پہنچے، یہاں جنگوں کے قریب، یہاں بدر کا مقام، یہاں پر مسلمان بھی آئے اور یہاں پر پھر ابو جہل کا لشکر بھی پہنچا. اور دیکھیں مسلمان جو نکلے تھے وہ کسی بڑی جنگی پلاننگ سے تو نہیں نکلے تھے نا، مسلمان تو صرف اس لیے نکلے تھے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ 30 35 یا 40 آدمیوں پر مشتمل جو آ رہا تھا ملک شام سے واپس. حضور 313 ساتھیوں کو لے کر نکلے، بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے نکلے تھے. ٹھیک ہے مزاحمت کریں گے تھوڑی سی تو ہمیں وہ مال، ان کا جو تجارت ہے، مال تجارت کو مال غنیمت کے طور پر کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا. آپ خود سوچیں کہ 350 آدمیوں کے سامنے 35-40 آدمیوں کی کیا حیثیت ہے. اب حضور کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ جو ہے، یہ ہم جو ایک تجارتی قافلے کی مزاحمت کے لیے نکل، یہ آگے چل کر یہ بڑی جنگ کی شکل اختیار کر لی کہ 1000 کے لشکر کا ہمیں مقابلہ کرنا پڑ جائے گا. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر بدر کے مقام پر پہنچا. بدر کے میدان میں پھر مڑبھیڑ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. اب سوال یہ بنتا ہے، جن لوگوں نے اپنے نبی کے بارے میں یہ تاثر پیش کیا کہ ہمارے نبی تو صرف ایک دفاعی نبی تھے، ساری زندگی انہوں نے صلح کا درس دیا، ساری زندگی انہوں نے امن کا درس دیا،
مجھے آپ بتائیں کہ مکہ میں اہل مکہ کے اس نظام کو باطل قرار دے کر اور ان کے پورے نظام کو مشرکانہ نظام قرار دے کر اقدام اور جارحیت کس کی طرف سے تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مکہ میں تو کوئی مذہبی اختلاف نہیں، سب 360 بتوں کے پجاری تھے، تو خیر اقدام مکہ میں بھی حضور کی طرف سے۔ اب مدینے میں آ کر بھی اقدام کس کی طرف سے؟ حضور کی طرف، کیونکہ مدینے میں جب حضور آئے ہجرت کر کے، اہل مکہ کی طرف سے کہیں کوئی ایک حملہ بھی ثابت نہیں ہے، کوئی اذیت ثابت نہیں ہے کہ مکہ والوں نے مسلمانوں کو کوئی اذیت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے پہلا بندہ قتل ہوا اہل مکہ، تجارتی قافلوں کی مزاحمت حضور نے شروع کی، جس کو گوریلا، آج کے اصطلاح میں اس کو گوریلا جنگ کہتے ہیں، گوریلا وار، صرف اہل مکہ کی سیاسی و معاشی ناکہ بندی مقصود۔ تو ہمارے نبی ایک اقدامی نبی تھے، صرف صلح کی بات کرنا یا امن کی بات کرنا ٹھیک ہے، حضور نے ان چیزوں کا بھی درس دیا ہے، لیکن حضور کی ساری زندگی اقدام کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے اقدام کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ ہمیشہ کفر کے اوپر حاوی رہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ حضور کی